بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنے ملک یا اپنے گھر میں امن اور سکون سے رہتا ہے، جسمانی طور پر بالکل صحت مند ہے اور اس کے پاس آج کے دن کے لیے خوراک بھی موجود ہے، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کی نعمتیں سمیٹ دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین نعمتوں کا ذکر کیا ہے، یہ واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ امن اور سکون اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابتدائی دور میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل مکہ اور مدینے کے لوگ، عرب کے لوگ لوٹ مار، قتل و غارت گری میں مبتلا تھے اور بد امنی کا دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ بس ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم، جس نے ان کو کھانا کھلایا۔ یہ بھوکے تھے، یہ لوٹ مار کرتے تھے، ان کے اوپر قحط مسلط ہو جاتا تھا، بھوک مسلط ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں کھانے کے لیے اپنی نعمتوں سے نوازا، تو انہیں چاہیے کہ جو رب انہیں کھانا کھلا رہا، کھلا پلا رہا ہے، اس رب کی شکر گزاری کریں اور اس کی عبادت کریں۔ اور دوسری نعمت جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ نے ان کو امن نصیب کیا۔ کس خوف کی کیفیت میں زندگی بسر کرتے تھے، اس خوف سے نکال کر ان کو امن کی نعمت دی۔ آج اگر ہم امن کی نعمت کو جاننا چاہیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو وہ کسی کشمیری سے پوچھیں، بلکہ اب ہندوستانی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس طرح مطلب یہ کہ سوریہ کے اور فلسطین کے حالات کو دیکھیں، اور ان ملکوں میں جہاں بد امنی ہے، قتل و غارت گری ہے اور خانہ جنگیاں ہیں، وہاں کے حالات سے ہم سبق حاصل کریں، اور اللہ نے ملک پاکستان کی صورت میں جو امن کی نعمت ہمیں دی ہے، جو آزادی کی نعمت ہمیں دی ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، وہ اس نعمت کی قدر کرے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے جس کو کئی مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور دوسرا فرصت اور فراغت۔ تو یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم مریضوں کی عیادت کریں، ہسپتالوں میں، شفا خانوں میں، گھروں میں، لوگوں کو دیکھیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ کسی نے یہ جو بات کہی ہے 100% درست کہی ہے کہ صحت ہزار نعمت ہے۔ جب صحت نہیں ہوتی، انسان بیمار پڑ جاتا ہے، تو اس وقت اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کسی چیز سے جو ہے وہ اسے لگاؤ نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف اللہ سے یہی دعائیں کرتا ہے، اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ مجھے تندرستی دے دے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کی قدر کرو اور اس کو غنیمت سمجھو بیماری کے آنے سے پہلے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ جس کے پاس آج کے دن کے لیے خوراک موجود ہے، اور یہ تین نعمتیں اللہ نے جس کو عطا کر دی ہیں، تو گویا کہ دنیا بھر کی نعمتیں اس کے لیے سمیٹ دی گئی۔ تو اگر ان تین چیزوں کو دنیا بھر کی نعمتیں قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں اور آپ یہ سوچیں کہ بے حد و حساب اللہ کی جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کیا شمار کرو گے، کیسے ان کو گنو گے؟ پانی کا جو گھونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اسی کی شکر گزاری ہم اپنے عمل سے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی ان بے حد و حساب نعمتوں کی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اے داود کی آل، کیا کرو؟ عمل کرو شکر گزاری والے، اور عمل کرنے والے شکر گزار تو بہت تھوڑے ہی بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں میں شکر گزاری والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بے حد و حساب ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہیں۔ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بھی کلمات شکر، الحمدللہ، ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں،
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء اور جوارح سے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کو بھی اللہ کی نافرمانی میں صرف اور خرچ نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔